ایک سوال آیا کہ کیا شہزادی کونین جن لوگوں سے ناراض تھیں نماز شب میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتی؟ کسی نے پڑھ دیا. افسوس اسی پہ ہے کہ جب ہم فضائل پڑھتے ہیں تو ہم سے حوالہ مانگا جاتا ہے، اور دوسرے جو چاہتا ہے پڑھ جاتے ہیں، ان سے کوئی حوالہ نہیں مانگتا. ان سے بھی حوالہ مانگنا چاہیے کہ بھائی یہ کیسے آپ نے پڑھا، کہاں سے پڑھا، کس طرح پڑھا. دیکھیے بہت سیدھی سی بات یہ ہے، نماز شب میں مغفرت کی دعا. دیکھیے ماشاءاللہ یہاں کے اوپر سب نماز شب پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. 40 مومنین کا نام لے کے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم ہے. نہیں توجہ فرما رہے. مومنین کا نام لے کے، مومنین کا نام لے کے مشرکین اور منافقین کا نام نہیں لیا جا سکتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ مشرکین، کافرین اور منافقین کا نام نہیں لیا جا سکتا ہے. اگر شہزادی ان کے لیے دعا کر رہی ہیں، نعوذ باللہ، تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ انہیں مشرک سمجھ رہی ہیں، نہ انہیں وہ کافر سمجھ رہی ہیں، اور نہ انہیں منافق سمجھ رہی ہیں. لیکن نہ انہیں منافق سمجھ رہی ہیں، پھر مسلمان سمجھ رہی ہیں. اور اگر مسلمان سمجھ رہی ہیں تو جواب سلام کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ اے صلوات بڑھے محمد والے. دیکھو طلب ہے تو جواب سلام بھی نہیں دے رہی ہیں اور مغفرت کی دعا بھی کر رہی ہیں. اچھا اگر دعا کر بھی دی تو بیان کرنے والا خود ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں یہ بتائے کہ شہزادی کی یہ دعا قبول ہوئی یا رد ہوئی؟ نہیں توجہ فرما رہے. بھئی اگر قبول ہو گئی تو پھر جھگڑا ہی کہے گا، اور اگر رد ہو گئی تو جس نے شہزادی کی دعا رد کر دی وہ آپ کی دعا کیا قبول کرے گا؟ اے صلوات بڑھے محمد والے. بہت طلب ہے. یہاں جو پر دیکھو کچھ بچوں نے ہمیں فون کر کر کے کہا ہم سے، اور نے کہا کہ صاحب اس سے گمراہی پھیل رہی ہو، یہ پھیل رہی ہو، ایسا پھیل رہا ہے، ویسا پھیل رہا ہے، ایسی چیزیں پڑھ دی جاتی ہیں. ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ لکھنؤ ہے، یہاں اتنا تبرہ ہو چکا ہے کہ یہاں گمراہی آسانی سے پھیل نہیں پائے گی. صلوات بڑھیں محمد والے. بہت سیدھی سیدھی بات ہے، اور میں تو بالکل صاف آدمی ہوں جو میں آپ کے سامنے. دیکھیے رضا اور ناراضگی یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی، ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بلکہ ہم نے جو حدیثیں دیکھیں، ایک تو یہ روایت جو بیان کی گئی یہ کہیں ہے ہی نہیں، پورے چیلنج سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ایسا کہیں نہیں. ہمارے ہاں کسی کتاب میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں موجود. اب کسی نے پڑھ دی تو پڑھ دی ہوگی، پتہ نہیں کون صاحب ہے، کیسے ہیں، کیا ہے، کہاں سے پڑھ دی. تو انہیں سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ نے پڑھی ہے تو آپ ہی بتائیے. بھئی جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں، اگر کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار وہ خود ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ بھئی یہ صحیح ہے یا غلط ہے. پوری توجہ سے ہم نے جو کتاب میں دیکھا ہے، دیکھیے یہاں پر میں حوالہ اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ یہ بات جو آئی ہے یہ بھی بغیر حوالے کے آئی ہے، تو اگر وہ مستند ہیں تو ان سے بڑھ کے مستند ہم ہیں. جب ان کی بات بغیر حوالے کے مانی جا سکتی ہے تو ہماری تو پہلے ہی آپ کو بغیر حوالے کے مان لینا پڑے گی، اس لیے کہ ہم حق سیدہ میں بول رہے ہیں. دیکھیے حق اہل بیت میں بول رہے ہیں. ہم نے یہی دیکھا ہے کہ شہزادی نے فرمایا کہ تم یاد رکھو کہ ہر نماز کے بعد میں تم پر لعنت کروں گی. پوری توجہ سنیے گا، یہ سب کا سنا ہوا ہے جملہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو شہزادی لعنت بھی کریں گی اور مغفرت کی دعا بھی کریں گی. دونوں کام ایک ساتھ تھوڑی، وہ سیاسی پارٹی تھوڑی ہے، یہ آل محمد ہیں.
ایک صلوات پڑھیں محمد والے اور مارے. اب ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں جو بالکل حلق ہٹ کے، اور یہ جنرل بات ہے، مومنین کے لیے بھی ہے، اور اگر اس بات سے کسی سے کوئی ظاہر سی بات ہے کوئی پرسن کنفیوز ہو گیا ہے، بہک گیا ہے، تو اس کے لیے اس کا جواب بھی ہے اسی بات میں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مغفرت کرانا، دعا کرانا، یہ ایک طرح کی سفارش ہے. یہ سفارش ہے، ایک صاحب سفارش ہے. آل محمد سفارش کرنے والوں کو نہیں کہتے. جیسے لوگ کہتے ہیں امام حسین آپ کو کیسے نجات دلائیں گے، امام حسین کیسے نجات دلائیں گے. اچھا یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ حسین کے اوپر رونے والوں کو شہزادی دعا دیتی ہیں، حق علی بیان کرنے والوں کو شہزادی دعا دیتی ہیں، حق فاطمہ بیان کرنے والوں کو شہزادی دعا دیتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں وہ آپ کو کیسے دعا دیں گی. بس سوچنے کی بات ہے بھائی، جو حق اہل بیت بیان کرنے والے کو دعا نہیں دی جا سکتی تو حق چھیننے والے کو دعا کیسے دے دی جائے گی. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے.